آزاد کشمیر میں آٹا اور بجلی سستی ہو گئی۔ احتجاج کرنے والی عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات مان لیے گئے، معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فوری 23 ارب روپے فراہم کرنے کی منظوری۔ انٹرنیٹ سروس بھی بحال۔ 3100 من ملنے والے آٹے کی قیمت 2000 روپے اور 20 کلو آٹا 1000 روپے کا ہو گیا۔ 100 یونٹ تک فی یونٹ بجلی 3 روپے، 100 سے 300 فی یونٹ 5 روپے اور 300 سے زائد فی یونٹ بجلی 6 روپے مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اب امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی۔ حالیہ مظاہروں میں 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ دھرنے کے شرکاء کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹانے پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے شکر گزار ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی اعلان کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما مظفر آباد پہنچ رہے ہیں، جہاں جلسے میں عوام کو نوٹیفیکیشن دکھانے کے بعد عوام منتشر ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ نون لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس 28 مئی کو طلب۔ ترجمان پارٹی مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 11 مئی کو بھجوائے جانے والے استعفے میں شہباز شریف نے کہا کہ 2017 میں پارٹی قائد نواز شریف سے ناحق وزارت عظمیٰ اور جماعت کی صدارت چھینی گئی تھی۔ اس عہدے کو ہمیشہ ایک امانت سمجھا، جسے اپنے قائد کو واپس لوٹا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی غیر معمولی لیڈرشپ اور ویژن سے ملک اور جماعت کی رہنمائی کریں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ مادر وطن کے لیے جان قربان کر دینے سے بڑھ کر کوئی شے عظیم نہیں۔ شہداء کی قربانیاں ہمارا عزم مضبوط کرتی ہیں۔ جی ایچ کیو میں فوجی اہلکاروں کو اعزازات دینے کی تقریب سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ قوم کی آزادی اور سلامتی اپنے بہادر جنگجوؤں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے آپریشنز کے دوران بہادری دکھانے والے فوجی اہلکاروں میں اعزازات تقسیم کیے۔ شہداء کے تمغے ان کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ الیکشن کمیشن نے اضافی مخصوص نشستوں پر 77 ارکان کی رکنیت معطل کر دی۔ قومی اسمبلی سے اضافی مخصوص نشستوں پر 22 منتخب ارکان معطل، 19 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان شامل۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے اضافی مخصوص نشستوں پر منتخب 25 ارکان معطل، 21 خواتین اور 4 اقلیتی ارکان شامل۔ پنجاب اسمبلی سے 27 ارکان معطل، 24 خواتین اور 3 اقلیتی رکن معطل۔ سندھ اسمبلی سے مخصوص نشستوں پر منتخب 3 ارکان معطل، 2 خواتین اور 1 اقلیتی رکن شامل۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ IMF کا پیغام۔ کہا معاشی استحکام بھی سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہے۔ سیاسی عدم استحکام کے باعث معاشی میدان میں چیلنجز ہوئے۔ IMF مشن چیف نے امید ظاہر کی کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے۔ پاکستان کی سپورٹ جاری رکھی جائے گی۔ IMF جو تجاویز دے اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اگلے قرض پروگرام کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات جاری۔ وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے اہم اہداف طے کر لیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت کو کئی مرتبہ سمجھایا کہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہ کریں۔ وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا تھا۔ سعودی وفد کے دورے کے موقع پر بھی شیر افضل مروت نے متنازع بیان دیا۔ انہیں پارٹی پالیسی کی بار بار خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شیر افضل مروت اب بھی پارٹی پالیسی کے مطابق چلے تو کوئی ایشو نہیں۔ ہریانہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات پر 3 دن کے لیے پابندی عائد۔ اطلاق 15 مئی کی رات 12 بجے تک ہوگا۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ پابندی کا فیصلہ جیل اطراف میں سیکورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا۔ جیل انتظامیہ کو جیل کے اطراف میں سرچنگ اور کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے جیل کے اندر ہنگامی مشقیں کرانے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت کا حساس اور خفیہ معلومات کی غیر مجاز تشہیر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا پر خفیہ معلومات ظاہر کرنے یا پھیلانے میں ملوث افراد کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ 2023 کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ کہا حساس اور خفیہ معلومات کی بالواسطہ یا بلا واسطہ تشہیر میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس جرم کی سزا 2 سال قید اور جرمانے کی صورت میں بھگتنا ہوگی۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि उन्हें देखकर बहुत अफसोस हुआ था कि कोर्सेज जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक नहीं थे। अफसोस हम कई दहाइयों से घिसे पिटे सिस्टम पर चल रहे हैं। लाहौर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर गर्ल्स में तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ का कहना था कि हमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ अपने निसाब को भी बदलना होगा। ख्वाहिश है कि बच्चों को फारिग तहसील होने से पहले नौकरी मिल जाए। लाहौर हाई कोर्ट का नई पॉलिसी बनने तक तलबा को मोटरसाइकिल्स की तकसीम रोकने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में कहा, स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी पहले ही बहुत बड़ी हुई है। हुकूमत को इलेक्ट्रिक बसेस को फ़रोग देना चाहिए। बसेस फराहम करने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा। जब तक नई पॉलिसी नहीं बन जाती मोटरसाइकिल्स तकसीम न की जाएँ। तलबा को मोटरसाइकिल्स देने से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट जुमे को तलब। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट केपी से चोरी हुआ, चीखें सिंध में मार रहे हैं। पीटीआई हुकूमत इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मौलाना फजलुर रहमान को मैंडेट वापस करे। जो आईन और कानून को नहीं मानते उनसे बातचीत नहीं होगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि पीपल्स पार्टी का वजारतें लेने से मुताल्लिक अभी फैसला नहीं हुआ, फैसला पार्टी की सीईसी करेगी। परवेज इलाही को घर में नजरबंद न करने और कोट लखपत जेल मुंतकली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त। सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत ने परवेज इलाही को हाउस अरेस्ट करने की दरखास्त पर 2 रोज़ में फैसला करने और मेडिकल चेकअप यकीनी बनाने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के बजाय परवेज इलाही को कोट लखपत जेल पहुंचा दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू खानदान समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। मंजूर वट्टू ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वट्टू फैमिली को पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहा। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शरी रहमान का कहना है कि अपोजिशन जमातें डायलॉग और पार्लियामेंट का इंतखाब करें, तकसीम और मुजाहरों का नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद सिर्फ अपने बयानिए की खातिर मुल्क की बड़ी जमातों से डायलॉग नहीं करना चाहता। सियासी जमातें डायलॉग की इब्तदा शराइत से नहीं करती। सियासी जमातों को मुल्की मसाइल की खातिर बिलावल भुट्टो के हाथ मिलाने के मशवरे पर संजीदगी से सोचना चाहिए। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का सूबाई असेंबली के बाहर धरना 5वें रोज भी जारी। जमींदार एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि दही फीडर्स पर 3 के बजाय 8 घंटे बिजली फराहम की जाए, ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 74,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 713 पॉइंट्स इजाफे के साथ 73,799 की सतह पर आ गया। और 15 और 16 मई को बलूचिस्तान में लिटरेचर फेस्टिवल करवाने का ऐलान। सदर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान अहमद शाह का कहना है कि मुख्तलिफ शहरों के बाद अब कोयटा की IT यूनिवर्सिटी में पहला लिटरेचर फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। फेस्टिवल में बलूचिस्तान के मसाइल उजागर किए जाएंगे। नोटिफिकेशन भी इस सिलसिले में जारी हो गया है। रोटी सस्ती और ये जो निर्ख हैं बिजली के ये भी सब्सिडाइज किए गए हैं। आरिफ उर्फी ने हमें ज्वाइन किया है। आरिफ बताइए, अब ये नोटिफिकेशन हो गए और मुतालबा यही था कि नोटिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक मार्च जारी रहेगा, तो अब सूरत हाल क्या है? ये खबर पहुंच गई है वहां तक? क्या हालात हैं वहां? ये खबर पहुंच गई है जी, न सिर्फ पहुंची है बल्कि अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा है वो तमाम लोग मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं और यहाँ पे जो मरकजी बैंक रोड है उसके ऊपर एक बड़ा जलसा करेंगे जहाँ पे वो नोटिफिकेशन जो है वो अवाम को दिखाएंगे और अवाम को मुतमईन करके उनको इस कॉल को जो है वो ऑफ करेंगे। मेरी इनके जो रहनुमा है शौकत नवाज मीर, उनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि हम 5 बजे के बाद किसी वक्त पहुंचेंगे मुजफ्फराबाद और उसके बाद हम यहाँ पे जलसे में वो नोटिफिकेशन पढ़ के लोगों को सुनाएंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से डिस्पर्स होंगे। इसमें एक बात और
مطالبہ ہے جس جو ابھی آزاد حکومت کی طرف ڈیو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ جو اشرافیہ کی مراعات ہیں یعنی ججز کی مراعات، بیوروکریٹس کی مراعات، اسمبلی ممبران کی مراعات، سابقہ صدور اور وزرائے کرام کی جو مراعات بے تحاشا رکھی ہوئی ہیں اس کو کم کریں اور جو وزراء کی تعداد ہے کابینہ میں اس کو کم کریں، کیونکہ 16 کی بجائے ابھی یہ 30 وزراء جو ہے اس حکومت نے کر دیے تھے، تو وہ مراعات کا کم کریں تاکہ حکومت کے خرچے جو ہیں وہ کم ہو اور کفایت جاری کی طرف آئیں تو اخراجات جو ہیں وہ پورے ہوں۔ لیکن یہ جو مراعات کم کرنے کا جو مطالبہ تھا یہ سیکنڈری مطالبہ تھا، یہ پہلے جو دو مطالبات ہیں یہ تو مان لیے گئے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے معاملہ حل ہو گیا ہے، مظفر آباد میں ایک جلسہ ہوگا، نوٹیفیکیشن دکھایا جائے گا اور ڈسپرس ہو جائیں گے لوگ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بہت خوش اسلوبی سے ہوا، کوئی بڑی خون ریزی نہیں ہوئی، حالانکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان کی فورسز یہاں پہ آئی، ڈپلائی کی گئیں اور ان کے مقابلے میں لوگوں نے مزاحمت کی، حالانکہ اس سے پہلے الیکشن کے دوران پاکستان کی فورسز آتی رہی، لوگ ان کو پھولوں کے ہار پہناتے رہے، یہ پہلی مرتبہ اتنی سختی کے ساتھ آزاد حکومت کی نالائکی کی وجہ سے عارف عرفی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ یہ ڈیٹیلز دے رہے ہیں، حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے بجلی سستی کرنے کے سلسلے میں اور اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمتیں بھی سبسڈائز کرنے کے لیے یہ جو احکامات دیے تھے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے فوری طور پر 23 ارب روپے فراہم کرنے کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم سبسڈائز کریں گے بجلی کے نرخ اور آٹے کی قیمتیں تو اس پر 23 ارب روپے خرچہ آئے گا اور حکومت یہ خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، معاملات کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی مطالبہ سامنے آ رہا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کا کہ جب تک ہمارے یہ مطالبات بنیادی دو مطالبات ان کا حل نہیں ہوتا، اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا، ہمارے ہاتھ میں نوٹیفیکیشن وہ نہیں آتا، تب تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا، ہماری مارچ مظفر آباد کی جانب جاری رہے گی۔ لیکن اب کیونکہ یہ خبر آئی ہے کہ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے تو عارف عرفی یہ ڈیٹیلز دے رہے تھے کہ مظفر آباد پہنچ کر ایک جلسہ منعقد کیا جائے گا، اس میں نوٹیفیکیشن دکھایا جائے گا اور پھر یہ جو احتجاج ہے اس کو ختم بھی کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والی عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں، اس سلسلے میں معاہدہ بھی طے پا گیا ہے اور سیکرٹری آزاد جموں کشمیر نے بھی یہ بتایا تھا کہ انٹرنیٹ سروس بھی وہاں بحال کر دی گئی ہے۔ کشمیری عوام کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے فوری طور پر 23 ارب روپے فراہم کرنے کی منظوری دی تھی اور نوٹیفیکیشن بھی اب جاری ہو گیا ہے کہ یہ بجلی کے نرخ کو مزید کم کیا جائے گا، سبسڈائز کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمتوں کو بھی کم کیا جائے گا۔